السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے. درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ خاصا اسپیشل ایڈیشن جو مفکر، دانشور، ریسرچر اور عالم اسلام کے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے کہ جس نے اپنی بنیاد پر ریسرچ کی ہے دین کو اتفاق اور اتحاد کے اوپر، یعنی دیندار لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی کوشش کی، جس کا یہ نعرہ ہے کہ فرقہ واریت سے بچایا جائے اور خدا پرست بنایا جائے، وحد اللہ شریک کی طرف لایا جائے. میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں انجینئر محمد علی مرزا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی ویس بھائی ویلکم آپ کو ہماری اس اکیڈمی کے اندر. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کی ٹیم نے ہمارا استقبال کیا. آپ کی طبیعت ناساز مگر اس کے باوجود آپ نے دین کے لیے اور دعوت کے لیے وقت نکالا ہے. عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جسے چشمے روح آدم سے، ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، جستجو جس گل کی تڑپ آتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. تو دل کی حسرتوں پر سوالات میں بغیر کسی تردد کے اور اضطراب کے پوچھ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہم رمضان الکریم کی بات کرنے لگے ہیں اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمام لوگ، وہ لوگ جو رسمی طور پہ ہی صحیح مگر اس خاص مہینے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا قرب تلاش کرتے ہیں نماز، روزہ اور خاص طور سے صدقات اور خیرات میں. ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے. شہری کے وقتوں میں اذان کا انتظار کریں، اب اذان اہل حدیث کی آ جائے، کسی اور مسجد کی آ جائے تو اس میں کیا پابندی ہے؟ کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے، کوئی کسی اور زون میں سفر کر رہا ہوتا ہے، صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا نا اس وقت تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک اذان سیدنا بلال دیتے تھے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ اذان ہوتی تھی سحری کے وقت اٹھانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال اذان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو، البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتہ نہ دے. تو یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں اذانوں کا ذکر موجود ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اذان ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی، کوئی چیز سٹینڈرڈائز ہے نہیں تھی. آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگز ڈفرنٹ نظر آتی ہیں. اب اذان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی 5 منٹ لیٹ دے دیتا ہے، کوئی 3 منٹ لیٹ دے دیتا ہے انہیں. یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اذان 5 منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے. تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے اگر اپنے سٹی کا، وہ سٹینڈرائز ہے. ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو اہل تشیع کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا. جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا، کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا، وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے. اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتہ ہے، ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی، لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے، یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے. تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی، اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے، تو ان کو آپ فالو کریں، اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں. اور وہ بھی انہوں نے غلط مطلب لیا اس حدیث کا. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک اذان شروع ہو گئی. اب جب وہ اذان اچانک شروع ہوئی ہے نا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، طلوع فجر داخل ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو، تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا
ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی, اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی, اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا, نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے 2 اذان, تو روزہ نہیں ہوگا اس سے. اچھا, ہاں جی, نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا, یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے, تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے, تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے, یہ باقی رہے؟ نہیں, روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں, تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا, ہاں جی بالکل. ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے. حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں, جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا, ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے, تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے, تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو اب میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا, وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں, تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا, کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں. اگر تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کہیں. دیکھیں جی, قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا, وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا, اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں, تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو ان نظانوں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں. نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈھونڈ ڈالنا ہے. آپ پہلے افطار کریں, پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا, ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے, نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہیں وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی ایننے تے شیخان دا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا, ایک ہی میں کہندا ہوا ہے. وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے. جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں, مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے. وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں, کیا بات ہے.
ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے, اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ ہے, یہ 15 دن کا معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس کیوں ہے کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر, اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں, کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, اور اس کی قضا کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو مسافر ہیں نا وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے, جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے, روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا, تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے, تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی, 19 دن یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر, جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا, 19 دن سے زیادہ کے لیے, تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا. میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا, وہ تو راستے میں ہے نا. جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں, مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں, تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں. جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں, بھلے میں مسافر ہوں, میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں, لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں, کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں, اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے صاحبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے, سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے تو روزہ رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کے سب کو ایک تکلف میں ڈالا ہوا ہے, تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا. اچھا, اس سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا ہے. لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقوف کر سکتا ہے بعد کے دنوں کے لیے, تو کیا میں سفر میں روزہ پھر نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے, چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کس نوعیت کا. مثلا آج کل جو سفر ہے, میں آلموسٹ 15 سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں, اسلام آباد سے جیلم اور جیلم سے اسلام آباد کے, میرے ہر رمضان کے 8 روزے تو سفر میں آتے تھے. اچھا, لیکن میں اگر وہ 8 چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں. لیکن مجھے کیا تردد ہے, میں یہاں سے آئی ایس میں بیٹھتا ہوں, 2 گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا. وہ 2 گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایز سچ کوئی تکلیف نہیں جی ٹی روڈ کے اوپر, اور اگر ہے اس والے میں ہے جس سے ہم آئے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپشنل ہے. آپ یہ بھی نہیں, آپ ایون اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ شرعی حکم کوئی نہیں بدل سکتا, رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوا, چند نے چھوڑ دیا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے, ان میں تو ہمت ہی نہ رہی, اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے, ان کے افطار کا بندوبست کیا. اس میں نبی علیہ السلام نے ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر. اچھا, آپ نے روزہ رکھا, اس وقت تو بڑی ہمت سے رکھ لیا, بعد میں اندازہ ہو کہ یار میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے وقت میں جا کے آپ نے اعلانیہ صحابہ کو جمع کیا اور یوں پیالہ فضا میں بلند کیا اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے, تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. پھر سب نے توڑ دیا روزہ. اچھا, اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسافر نے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ میں نبھا نہیں سکوں گا, تو وہ توڑ بھی دے, وہ توڑ سکتا ہے, اور کفارہ بھی کوئی نہیں, صرف 1 روزے کی قضا دے گا. جو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 60 روزے اس نے رکھنے ہیں. اس سفر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے, سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا, نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا. نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی.
جب واپسی پہ ہم گھر پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز بھی پوری پڑھی, میں تو خیمے میں تھی, تو عورت میں تو جماعت واجب نہیں ہے نا, اور میں نے تو روزہ بھی رکھا آپ نے. تو آپ نے فرمایا احسنت یا عائشہ, تم نے بہت اچھا کام کیا, یعنی اگر تم چلا سکتی تھی تو, اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے, میں نے بھی اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا. یہ سنن نسائی کی حدیث اس بات پہ ثبوت ہے کہ روزہ دار اگر سفر میں روزہ رکھ لے تو اچھا کام ہے اگر وہ نبھا سکتا ہے, اور نماز بھی اگر پوری پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. یہ قصر واجب نہیں ہے, آپشنل ہے. آپ قرآن میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم سفر میں قصر کر لو, البتہ قصر کریں تو زیادہ پریفریبل ہے.